مغربی بنگال مسئلہ اور تجارتی معاہدے کے خلاف دارالحکومت ڈھاکہ میں جمعیت کا احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق مغربی بنگال میں مسلمانوں پر جاری مظالم، مذہبی آزادی کی پامالی اور فرقہ وارانہ اشتعال انگیز سرگرمیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم آبادی کے تحفظ کو فوری یقینی بنایا جائے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ آج جمعہ 15 مئی نماز جمعہ کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ کی قومی مسجد بیت المکرم کے شمالی دروازے پر جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام مغربی بنگال میں مسلمانوں پر مظالم اور امریکہ بنگلہ دیش تجارتی معاہدے کے خلاف ایک احتجاجی ریلی منعقد ہوئی۔ ریلی کی صدارت جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سینئر نائب صدر مولانا عبدالرب یوسفی نے کی۔ اس موقع پر مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل مولانا زین العابدین، معاون تنظیمی سیکرٹری مفتی ناصر الدین خان، مولانا راشد الجاس، مفتی عمران الباری سراجی، مفتی جابر قاسمی، مولانا فردوس الرحمن، مولانا کمال الدین دائمی اور مولانا ابوبکر صدیق نے خطاب کیا۔ مقررین نے امریکہ بنگلہ دیش تجارتی معاہدے کے مختلف پہلوؤں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ جس سے ملکی مفادات، معاشی خود مختاری اور عوامی حقوق متاثر ہوں، قوم اسے ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ قومی خود مختاری اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرے۔ احتجاجی ریلی میں مختلف طبقات کے علماء، طلباء، عوام اور تنظیمی کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ اجتماع کے اختتام پر ایک پرامن جلوس دارالحکومت کی اہم شاہراہوں سے گزرا۔ رہنماؤں نے مسلم امہ پر ہونے والے ہر قسم کے ظلم اور ملکی مفادات کے خلاف سرگرمیوں کے مقابلے میں عوام سے متحد ہو کر آواز بلند کرنے کی اپیل کی ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع کے بھوج شالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس کو 11ویں صدی کے راجہ بھوج کے دور کا سرسوتی مندر قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی نماز پر روک لگا دی ہے، جبکہ ہندوؤں کو روزانہ پوجا کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عدالت نے آثار قدیمہ محکمہ کو مقام کا انتظام سنبھالنے، تحفظ یقینی بنانے اور سرسوتی دیوی کی مورتی نصب کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ تاریخی شواہد اور ریکارڈز اس مقام پر سنسکرت تعلیم اور ہندو عبادت کے تسلسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فیصلے میں 2003 کے اس انتظامی حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے جس کے تحت جمعہ کو مسلمانوں کو نماز اور منگل کو ہندوؤں کو پوجا کی اجازت تھی۔ عدالت نے مسلم فریق کو مسجد کی تعمیر کے لیے متبادل زمین کے حصول کے لیے حکومت سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے بھوج شالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس سے متعلق فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں بابری مسجد فیصلے سے نمایاں مماثلت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ اس غلطی کو درست کر دے گی اور اس حکم نامے کو منسوخ کر دے گی۔